ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات جنوری کے 22 اور شعبان المعظم کی 2 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیف سیکرٹری لداخ شری آشیش کندرا نے آج ترقیاتی کاموں کے جائزے اور مقامی نظم و نسق و عوامی فلاح سے متعلق امور کا جائزہ لینے کے لیے 2 روزہ دورے پر نبرا سب ڈویژن پہنچ گئے. ڈسکٹ کے سول ہیلی پیڈ پر ان کا استقبال ڈپٹی کمشنر لیہ رومل سنگھ ڈونگ، سب ڈویژن مجسٹریٹ نبرا اور دیگر افسران نے کیا. دورے کے دوران چیف سیکرٹری نے ترتک اور تھنگ دیہات کا دورہ کیا اور مقامی عوامی نمائندوں اور کمیونٹی قائدین سے تفصیلی ملاقات کی. اس موقع پر وفود نے سب ڈویژن کا درجہ دینے، پرائمری ہیلتھ سینٹر کو کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں تبدیل کرنے، ڈگری کالج کے قیام، ترتک کو وائبریٹ ولیج پروگرام میں شامل کرنے اور دیگر بنیادی سہولیات کی بہتری جیسے مطالبات پیش کیے. چیف سیکرٹری نے تمام مسائل کو بغور سنا اور یقین دہانی کرائی کہ جائز مطالبات پر متعلقہ محکوم کے ساتھ تال میل سے بروقت کارروائی کی جائے گی. انہوں نے دور دراز اور سرحدی علاقوں کی ترقی اور عوامی فلاح کے لیے انتظامیہ کے عزم کو دہرایا. یہ دورہ نبرا کے سرحدی علاقوں میں ترقی، بہتر حکمرانی اور بنیادی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے. انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کی جانب سے آج بعد از نماز ظہرین اسلامی جمہوریہ ایران میں امن و سلامتی، استحکام اور اتحاد کے لیے ایک خصوصی دعائیہ مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں ضلع بھر سے بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کی اور اجتماعی طور پر دعا میں شریک ہوئے. اس سے قبل انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کا صدر حجت الاسلام شیخ ناظر المہدی محمدی نے عوام کے نام جاری ایک اہم پیغام میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں گزشتہ کئی دنوں سے پیدا شدہ کشیدگی اب بڑی حد تک ختم ہو چکی ہے اور حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں. تاہم انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان ایام کے دوران شرپسند اور تخریبی عناصر کی جانب سے عوامی املاک کو نشانہ بنایا گیا، جن میں مساجد، امام بارگاہیں اور دیگر مقدس مقامات شامل ہیں، جس کے باعث ملک کے مختلف حصوں میں شورش اور بدامنی کی فضا قائم ہو گئی تھی. شیخ ناظر المہدی نے مزید کہا کہ اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے جو منظم سازشیں کی جا رہی تھیں وہ اب ناکام ہو چکی ہیں اور ایرانی عوام کی بیداری، قیادت پر اعتماد اور اتحاد کے باعث حالات قابو میں آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران نہ صرف ایک خود مختار اسلامی ریاست ہے بلکہ عالم اسلام کے لیے استقامت، مزاحمت اور دینی اقدار کی علامت بھی ہے. اسی پس منظر میں انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران، دیگر اسلامی ممالک بالخصوص مراجع اعظام کی سلامتی اور ایران میں پائیدار امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیہ مجلس کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر صدر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ہر محلے اور بستی میں اسی نوعیت کی دعائیہ مجلس کا اہتمام کریں اور تخریب کاری سے متاثر مقدس مقامات کی تعمیر نو کے لیے دل کھول کر مالی تعاون بھی فراہم کریں. دوسری جانب امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے اہتمام سے جامع مسجد کرگل میں 20 رجب المرجب سے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی مدد اللہ علی اور نظام ولایت فقیہ کی سلامتی کے لیے روزانہ بعد نماز ظہرین دعائیہ مجلس کا سلسلہ جاری ہے، جو 10 شعبان المعظم تک تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا. ان مجالس میں علماء اور بڑی تعداد میں مومنین شرکت کر رہے ہیں اور عالم اسلام کے امن، وحدت، استحکام اور باران رحمت کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو نے یوم جمہوریہ 2026 کی تقریبات کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں مختلف محکموں کے افسران اور نمائندوں نے شرکت کی. اجلاس کے دوران اے ڈی سی نے سیکورٹی، ٹریفک نظم و نسق، نشستوں اور پارکنگ کے انتظامات، دستوں کی شرکت، میڈیا کوریج، مقام کی تزئین و آرائش، ثقافتی پروگراموں، ریفریشمنٹ،
ایٹ ہوم تقاریب اور دیگر متعلقہ امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اے ڈی سی نے اب تک کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ باقی ماندہ کاموں کو بروقت مکمل کیا جائے تاکہ یوم جمہوریہ کی تقریبات خوش اسلوبی اور بغیر کسی رکاوٹ کے منعقد ہو سکیں۔ انہوں نے 26 جنوری سے قبل اور اس روز ممکنہ برف باری کے پیش نظر خصوصی احتیاطی اقدامات کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ضلع کرگل میں روایتی و ثقافتی کھان پان پر مشتمل نمائشی تہوار ممانی ان دنوں بھرپور جوش و خروش اور روایتی انداز کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آرچکتن کے سمرا گاؤں اور کرگل کے منجی گنڈ سمیت ضلع کے متعدد علاقوں میں ممانی کا تہوار نہایت روایتی انداز میں منایا گیا، جس میں بڑی تعداد میں گاؤں کے مرد، خواتین، بزرگوں اور بچوں نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق کرگل قصبے کے علاوہ اس سے ملحقہ اور دور دراز علاقوں میں بھی ممانی کے موقع پر مختلف نوعیت کے ثقافتی اور سماجی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا۔ شدید سرد موسم کے باوجود مقامی مرد خواتین بھرپور جذبے اور ولولے کے ساتھ ان تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں، جو اس روایتی تہوار کی عوامی مقبولیت کا واضح ثبوت ہے۔ ممانی کا تہوار کرگل قصبے کے ساتھ ساتھ سب ڈویژن شکرچکتن، شرگول اور ٹی ایس جی بلاک کے مختلف دیہات میں بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مقامی افراد روایتی اور لذیذ پکوان تیار کر کے اپنی ثقافتی وراثت کو زندہ رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نمائشی پروگرام عموماً ہر محلے کے مرکزی مقام پر منعقد کیے جاتے ہیں، جہاں گھروں میں تیار کردہ مختلف روایتی پکوانوں کو جمع کر کے عوام میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس دوران امن و سلامتی، خوشحالی اور بہتر مستقبل کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، جبکہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کی محفلوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ممانی کا تہوار نہ صرف ضلع کرگل کے قدیم ثقافت اور سماجی ہم آہنگی کی بھرپور عکاسی کرتا ہے، بلکہ نئی نسل کو اپنی روایات اور ثقافتی اقدار سے جڑے رکھنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آپریشن سندور رکوانے کے دعووں پر وزیر اعظم کی خاموشی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایسے حساس معاملے میں حقائق کو سیاسی نعروں کے بجائے سرکاری بیانات کی بنیاد پر دیکھا جانا چاہیے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ امریکی صدر یہ دعویٰ اب متعدد بار دہرا چکے ہیں، جبکہ حکومت اس پر کوئی واضح موقف اختیار نہیں کر رہی۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ وزیر اعظم کے قریبی دوست اب 10 مئی 2025 کو آپریشن سندور رکنے کا سہرا خود لے رہے ہیں۔ کانگریس نے واضح کیا کہ حکومت کے مطابق فوجی کارروائی روکنے کا فیصلہ پاکستان کے ڈی جی ایم او کی جانب سے رابطے کے بعد دوطرفہ عسکری چینلز کے ذریعے ہوا تھا۔ پارٹی نے کہا کہ بیرونی دعووں کے بجائے سرکاری ریکارڈ اور سفارتی حقائق کو سامنے رکھا جانا چاہیے، کیونکہ قومی سلامتی جیسے معاملات میں غیر ذمہ دارانہ بیانات گمراہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کور IRGC کے چیف کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور نے امریکہ اور اسرائیل کو کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا غلط اندازے سے باز رہنے کی سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی افواج رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کے احکامات پر عمل کے لیے ٹریگر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ دشمنوں بالخصوص امریکہ اور صہیونی اسرائیل رژیم کو چاہیے کہ وہ گزشتہ تجربات اور جون میں مسلط کی گئی 12 روزہ جنگ کے نتائج سے سبق سیکھیں، ورنہ کسی بھی غلط قدم کی صورت میں انہیں کہیں زیادہ تکلیف دہ اور پچھتاوے پر مبنی انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ IRGC نے ملکی دفاعی صلاحیت اور قومی سلامتی کو پہلے سے زیادہ مضبوط کیا ہے۔ دوسری جانب ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی پشت پناہی سے ہونے والے فسادات میں 2427 بے گناہ شہریوں اور سیکورٹی اہلکاروں کو شہید کیا گیا، جبکہ مزید 690 افراد کی ہلاکت کے بعد مجموعی تعداد 3117 تک پہنچ گئی ہے۔ کونسل نے ان واقعات کو غیر ملکی طاقتوں کی جانب سے منظم کی گئی مکمل پیمانے کی درندگی قرار دیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
मकामी, कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।